أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين اے جیل کے رفیقو، تم میں سے ایک اپنے آقا مالک کو شراب پلائے گا، دوسرا سولی پہ چڑھ جائے گا، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، فیصلہ ہو چکا ہے اسی کام کا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ دونوں میں سے نجات پا جائے گا، میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس سو بھلا دیا شیطان نے اس کو، اپنے آقا کے سامنے ان کا ذکر سو ٹھہرے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی برس تک۔ قابل صد احترام دوستو، قید خانے کی بات حضرت یوسف علیہ السلام، جیل کی زندگی، قید خانے کی زندگی، قیدیوں والی زندگی، چار دیواری کے اندر گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ قیدیوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ صحیح اچھے، لیکن وہ گرفتار ہو کر پکڑے گئے ناکردہ گناہ، وہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جتنے لوگ بھی جیل کے اندر موجود ہیں، کوئی شخص یقین سے، پختگی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب مجرم ہے۔ جتنے باہر پھر رہے ہیں آزاد، یہ سب نیک ہیں، کسی جرم کے اندر یہ ملوث نہیں ہے، ایسا نہیں۔ بہت سے لوگ جو باہر پھر رہی ہیں وہ جرم میں ملوث ہوں گے،
لیکن وہ پکڑے نہیں گئے، مواخذہ نہیں ہوا، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں لیکن کوئی جرم نہیں کیا، پکڑے گئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے جن کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ خود حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ دعا، ان عورتوں کی معصیت، ان کے گناہ، ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ جیل میں ڈال دو۔ جیل میں تو چلے گئے، اور اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معصیت سے محفوظ فرما لیا۔ اب وہی دو ساتھی، دو دوست جو جیل کی ڈیوڑی سے اکٹھے داخل ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی چہرہ دیکھ کر عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خواب پیش کی کہ ہماری یہ خواب ہے، ہم آپ کو اپنا محسن پاتے ہیں، نیک پاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بھی احسان فرمائیں، اس کی تعبیر بتلائیں، کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی دعوت، خدا کا دین، خدا کی توحید، کلمے کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو پہنچائی۔ خوب دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی توحید سنی، اور اللہ کی توحید سننے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے تعبیر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم نے سے ایک جو قیدی ہے وہ پھر رہا ہو جائے گا، رہا ہونے کے بعد اپنے آقا کو، بادشاہ کو، مالک کو پھر شراب کشید کرے گا اور شراب پلائے گا، اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو کچن کے اندر کام کرنے والا تھا، کھانا پکانے والا تھا، دوسرا سولی پہ چڑھ جائے گا۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جب کسی کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے تو پھر کئی دن تک عبرت کے لیے وہ لٹکتا رہتا تھا۔ اونچی سولی ہوتی تھی، چڑھا دیا اور پھر وہ لٹکتا رہا، سانس نکل جائے تو نکلنے کے بعد پھر ہر چیز متوجہ ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، ہاں بس میں روح نہیں ہے، روح موجود ہو کوئی چیز قریب نہیں آتی۔ در حقیقت روح یہ انسان کی محافظ ہے، روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، روح اندر موجود ہے۔ کوئی شخص 20 گھنٹے سو رہا ہے، ٹھیک ہے سو رہا ہے، جسم صحیح ہے، کام کر رہا ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد پھر جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی حفاظت نہیں رہتی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں ہماری روح یہ ہماری محافظ ہے، ہماری گوشت، ہڈی، بوٹی، ہر چیز کو یہ محفوظ رکھتی ہے۔
پھر ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر ان کے سامنے پیش کی تو بعض روایات میں آتا ہے وہ کہنے لگے ہم تو یوں ہی کہہ رہے تھے. مفسرین نے ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو یوں ہی بس یوں ہی ہم کلام تھے، یوں ہی ہم کہہ رہے تھے، کوئی خواب باب نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یوں کہہ رہے تھے یا اوں کہہ رہے تھے یا کلام کر رہے تھے، کچھ بھی ہے جو یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے ایسا ہو کر رہے گا. اللہ بڑی بات ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ جملہ اور فکرہ جس بارے میں تم استفتاء کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تم مستفتی تھے اور طلب کر رہے تھے، اس بارے میں جو میری ہدایات ہے، میری ہدایات کی روشنی میں ایسا ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اب ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور پھر ایسا ہی ہوا. 3 دن گزرے تھے، فیصلہ ہو گیا. جو تحقیقاتی کمیشن بیٹھا ہوا تھا اس نے یہی فیصلہ دیا کہ یہ کچن کے اندر روٹیاں پکانے والا یہی سازشی ہے، ساری سازش اسی کی تھی، اسی نے زہر ملائی، بادشاہ کو ہلاک کرنا چاہا، لہذا اس کو سولی پہ چڑھا دو. اور جو شراب پلانے والا تھا، انگور کی نچوڑ کشید کر کے شراب بنانے والا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو آزاد کر دو. پھر سولی پہ چڑھ گیا. اللہ اکبر. پھر سولی پہ وہ چڑھ گیا، پھر چڑھا رہا سولی پر، پھر پرندے آئے. اب اس کی تعبیر آ گئی، اس کے سر کو، وجود کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. ہمارے اکابر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بہت بڑی شخصیت، نوجوانوں نے اس میں کچھ نوجوان تھے، شیعہ بھی تھے، انہوں نے مل ملا کر ایک جنازہ تیار کیا. جنازہ ہے اور اس کو کہہ دیا کہ ہم حضرت نانوتوی کو لائیں گے، جب 2 تکبیریں ہو جائیں نا تو پھر تو کھڑے ہو کر بھاگ چلا. انہوں نے جنازہ رکھ دی. حضرت جنازہ پڑھائے. حضرت نے ٹال مٹول کی کسی اور سے پڑھوا لو. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی پڑھائیں گے. باقاعدہ میٹنگ تھی، مشاورت تھی. حضرت تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدل گیا. پہلی تکبیر ہوئی، دوسری ہوئی. اب وہ دوسری کے بعد تو ان کی آپس میں مشاورت یہی تھی. اب پریشان کہ یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا. تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، سلام پھر گیا. اللہ، وہ جو شرارتی تھے جنہوں نے سازش تیار کی، جلدی جلدی سلام پھرنے کے بعد بھاگے کہ کیا ہوا تجھے؟ سلام تو پھر گیا.
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا جنازہ نانوتوی پڑھائے گا قیامت کے دن ہی اٹھے گا. اب جاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص میرے ولی سے کوئی عداوت رکھتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں. پھر آئے تو انہوں نے مذاق اڑانا چاہا، ٹھٹھا کرنا چاہا، تو حضرت نانوتوی نے فرمایا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا. جس کا جنازہ نانوتوی پڑھائے گا قیامت کے دن ہی اٹھے گا. تو بات یہیں سے ملتی جلتی ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اس لیے جو تم بات پوچھ رہے تھے، استفتاء کر رہے تھے، اب ظاہر ایسا ہو گیا، ایسا ہی ہو کر رہے گا. نتیجہ پھر وہی نکلا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی. تو علم التعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی جو شراب کشید کرنے والا تھا اس کے بارے میں گمان یہی تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا. اس سے یہ کہہ دیا کئی سال ہو گئے، تو اپنے آقا کے پاس، مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرا بھی ذکر کر دینا کہ میں کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا، لیکن خدا کا کرنا دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اجتہادی غلطی، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. پیغمبر، نبی اور رسول کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے. وہ اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، کسی کے سامنے نہیں رکھتا. بے شک اسباب کے درجے میں وہ رہا ہوا، رہا ہونے کے بعد خوش خرم، اس قدر خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام شیطان نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، یاد ہی نہ رہا. تو خوشی میں ایسا ہوتا ہے، جب آدمی پہ کوئی خوشی آ جاتی ہے تو پھر خوشیوں کے اندر وہ اتنا دوبالا ہو جاتا ہے کہ پیغام ہر چیز بھول کر یکسر فراموش کر دیتا ہے. قرآن عزیز کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام شیطان نے اسے بلا دیا کہ اپنے آقا کے سامنے ذکر کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کا شاگرد آپ کے ساتھ تھا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک مقام پر تھک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، شاگرد بیٹھا ہوا ہے زنبیل میں، توشہ دان کے اندر وہ مچھلی بھونی ہوئی، وہ مچھلی بھونی ہوئی، وہ توشہ دان کے اندر پڑی ہوئی مچھلی ہے. اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. اللہ ہے نا، زندگی تو اللہ کے پاس ہے. وہ خود بخود زندہ ہونے کے بعد زنبیل سے، توشہ دان سے نکل کر دریا کا کنارہ ہے، دریا کے اندر داخل ہو گئی. خود قرآن پاک نے ذکر فرمایا. اور پھر داخل بھی ایسی ہوئی، دیکھو پانی ہے، پانی پانی ہے، لیکن وہاں سرنگ بن گئی.
سرنگ پہاڑ میں ہوتی ہے، مٹی میں ہوتی ہے، پانی میں سرنگ نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی قدرت بتلائی۔ یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہے، تلمیذ ہے، کھانا سامان اٹھائے ہوئے ہے، اور تھوڑی دیر گزری، حضرت یوشع ابن نون یہی خیال کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو بیداری کے بعد میں یہ سارا واقعہ ان کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، چلیے چلیے، اللہ، استاذ بھی چل پڑا، شاگرد بھی چل پڑا، چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کھانا بھوک لگ گئی ہے، کھانا کہاں ہے؟ لاؤ کھانا لاؤ۔ اوہو، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ یوشع ابن نون کہنے لگے، جہاں ہم آپ نے آرام کیا تھا اسی دوران اللہ نے مچھلی کو زندہ کر دیا، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں داخل ہو گئی، دریا میں عجیب و غریب سرنگ بن گئی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہی تو وہ ہمارا مطلوب ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں جس سے حضرت خضر سے جہاں ہم نے ملنا ہے، ہمیں قید خانے میں، جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک پڑے رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ مفسرین کی آراء الگ الگ ہے، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، کوئی 9 سال، کوئی 12 سال، کوئی 14 سال۔ غزے کے مختلف اقوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، لیکن جب اللہ پاک نے نکالنا تھا تو بس نکالتے ہی اگلی آیات میں آ گیا، وقال الملک انی ارا 7 بقرات۔ دیکھو اب کیسی کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رہائی دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تو خود بخود اسباب پیدا فرما دیتا ہے، خود بخود اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر چیز پردہ خفا کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری نگاہ ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں۔ باطن کو جاننے والا ایک اللہ ہے، کس کے پیچھے کیا ہے اللہ کو پتہ۔ اس لیے ہمارے ملک کے حالات، افغانستان کے حالات، ہمارے حالات بڑے، ہماری نگاہ ظاہر پر ہے، لیکن اس کے اندر پس پردہ حجاب میں کیا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو اللہ سرخ روح کرتے ہوئے اس وطن تے ملک کو پھر امن کا گہوارہ بنا دے۔ کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے، کس کی فوج بننے والی ہے، یہ چھپی ہوئی چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے کلمات قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، آج 20واں روزہ ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج رات کو معتکفین نے اعتکاف اللہ کے دروازے پر اپنے ڈیرے ڈالنے ہیں، اپنے بستر لا کر خدا کے دروازے پہ پڑ جائیں گے۔ خدا کے دروازے پہ پڑنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اے اللہ امت کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ امن و سکون پیدا فرما۔ اے اللہ امن و سکون پیدا فرما۔
خصوصاً کراچی میں مسلسل جب سے رمضان سے پہلے کے حالات خراب چلے آ رہے ہیں، روزانہ 20 آدمی شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ کراچی بند ہے، پاکستان کی کاروباری ریڑھ کی ہڈی اس وقت مکفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، اے اللہ خیر عطا فرما، برکات عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، زندگی کو آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی